وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39-40 حصہ اول 22-48 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا میں امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 39. یا قوم، اے میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل صالحا، جس نے بھی برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر، صرف اسی قدر. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیکی کی، عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط ایمان، یعنی وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہی لوگ، فاولئک، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا. سامعین اکرام، نہایت اہم آیات ہیں ہمارے لیے ہیں. اور اس سے پہلے جو آیت گزری تھی، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میں نے اللہ کی عطا سے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج کے دور میں مرشد کی کیا ضرورت ہے. نائب نبی، مرشد، سچا شخص اور کوئی مرد مومن، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. بہرحال مختصر طور پہ بات یہی ہے کہ اگر آپ سیر اللہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو کسی رہنما کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اکیلے، وہ کہتے ہیں نا سولو فلائٹ، آپ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے تو پھر صرف کتاب کافی ہوتی. آج قرآن اور سنت کتاب کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہدایت کا بنیادی ماخذ ہے اور یہی ہدایت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور کسی کا طریقہ
زندگی کا طریقہ ان کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں بلکہ مردود ہے۔ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ مردود ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بس اللہ کی کتاب اور نبی کا طریقہ، یہ دو باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہی اصل ہے۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، سنت طریقہ۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، مرد مومن اپنی قوم سے کہتا ہے، یعنی ہمیں دیکھیں، یہ مرد مومن کو آپ اپنے لیے مخاطب سمجھے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم انما هذه الحیات، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، دار القرار۔ بہرحال اس پہ میں اللہ کی عطا سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان سے امتحان ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتا۔ آپ سال بھر پڑھتے ہیں، پھر امتحان کے چند دن ہوتے ہیں، ہفتہ ہوتا ہے، 10 دن ہوتے ہیں امتحان، اس کے بعد پھر نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالتوں میں آزماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش، یہ دارالامتحان ہے، دارالامتحان، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ ہاں، جزا یا سزا جزوی طور پر یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اعمال کے اچھے یا برے نتائج جو ہے عمل کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس بات کی میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن میں حیات دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہاں یہ کمائی کی جگہ ہے، یہ ایک بازار ہے، یہاں سے ہم نے سودا خریدنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ اور عشق الہی کا، اور اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، جس کا ہمیں حکم ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دیکھیں، اصل میں تو ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے، زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی 1 کلو سونا دے دیتا ہے، ایک غریب شخص ہے، اس کو کوئی صاحب حیثیت شخص جو ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، 1 کلو سونا دے دیتا ہے، وہ ایک تولے کے یعنی پر مشتمل ہے، یا آپ لے لیں وہ 50 وہ ہوتا ہے نا، 10 گرام ہوتا ہے، 20 گرام کے ٹکڑے ہیں سونے کے، لیکن اس پہ کچھ میل کچیل چڑھا ہوا ہے اور اصل رنگ غائب ہے، اصل رنگ نظر نہیں آ رہا سونے کا، اور کوئی زنگ لگ گیا ہے یا ایسا ہے، تو وہ جس کو دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ سونے کے ٹکڑے ہیں، سونے کے ٹکڑے ہیں، اس کو احتیاط سے رکھو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ سونا کتنا ہے بولیے؟ 1 کلو۔ 1 کلو کافی ہوتا ہے، مطلب تو وہ جو ہے اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، جو اسے سونے کے ٹکڑے تھماتا ہے 20 گرام کے، اور ظاہر ہے کہ دیکھیں یعنی جتنے بھی ٹکڑے ہو گئے، میں یا سونے کو ذرا بڑھا دیں، 5 کلو سونا کر لیں تاکہ آپ کی طبیعت بھی ذرا خوش ہو جائے، کیونکہ ہماری تو ہرس وہ کم نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں اور چلو 5 کلو کر لو۔ 20 گرام کے 5 کلو کے ٹکڑے ایک ڈبے میں تھیلے میں دے دیتا ہے،
اور وہ راستے پہ ایک چل رہا ہے، ایک مسافر چل رہا ہے، ایک غریب شخص ہے جس کو پیسوں کی انتہائی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کھانے کی، کچھ نہ کاروبار ہے نہ آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کو 5 کلو سونے کے ٹکڑے، لیکن وہ ٹکڑے جو ہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، یہ اس کو لوہے کے ٹکڑے سمجھ لیتا ہے اور یہ راستے پہ چل رہا ہے، اس کو کھیل کی سوجی تو 20 جو ایک ٹکڑا ہے وہ آہستہ آہستہ کھیل کے ہوا میں ایسے راستے میں پھینکتا رہتا ہے، یا ساتھ نہر بہہ رہی ہے نہر میں ڈالتا رہتا ہے، اس کو ایک کھیل لگ گیا ہے، کیونکہ اکثر ہمارا کھیل کو بھی جی چاہتا ہے نا، کھیل کود۔ تو جب منزل تک پہنچتا ہے تو وہ سارے ٹکڑے جو ہیں وہ نہر میں پھینک چکا ہوتا ہے، ساتھ ہی نہر کے کنارے جا رہا ہوتا ہے نا، نہر میں پھینک چکا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کی قدر و قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک کوڑا جیسے لاٹھی ہو گئی یا جو بھی ہے، اس کے برابر جنت میں جگہ جو ہے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے اور جنت کا سودا پیش کیا ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ قیمتی ہے، اس کو آپ لگا لیں، یہ زندگی، یہ متاع دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے، تو یہ زندگی کو ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم لوگ زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید کو ہم عملی طور پہ مانتے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ظالم جو ہے اس دن اپنے انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ یہ زندگی تو اس لیے ہے، دیکھیں شہداء علی الناس ہے نا، یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کی زندگی میں ایک نمونہ ہے۔ اچھا، ہم زندگی یعنی ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ایمان لا کر ہم ان کے راستے پر چلتے، لیکن ہم تو نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے، ساری زندگی ہم نبی کے طریقے کے مطابق یعنی نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، آسان ہے، ذہن پہ زیادہ زور نہ دیں۔ ہمارا اصل معبود جو ہے، حقیقی معبود، وہ ہماری خواہشات نفسانی ہیں یا نفسانی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ہمیں اپنی حقیقت کا بھی ادراک نہیں ہے اور نہ اس پر یقین ہے۔ غلطی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو صرف وہ مٹی کا ایک جسم تصور کرتے ہیں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، اور بس۔ دیکھیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی شباہت دے دیتا ہے، تو بس خواتین اپنے اس حسن کی ناز میں لگی رہتی ہیں، بات نہیں کرتی، طریقے سے بات نہیں کرتی، بدتمیزی بعض اوقات ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ویسی ایک بات کروں، اس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کو اعلیٰ عہدہ دے دیا ہے، وہ جو ہے یعنی اعلیٰ عہدہ مطلب دنیاوی کوئی عہدہ دے دیا، تو وہ بس تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رہتا ہے عوام سے، ملنا ملانا یہ وہ۔ تو دیکھیں یہ ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ غلطی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ اپنے رب کو کیا جانے گا۔ آپ اپنی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ رب سے کیا رابطہ کریں گے کہ اے رب مجھے منزل بتائیے، مجھے مقصد بتائیے کہ میں اس طریقے کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ سوال ہم نے کبھی نہیں کیا،
یہ بات نوٹ کر لیں. نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، نہ دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر بتا بھی دیا جائے تو ہم اس شخص کی بات ماننے کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہوتے. ہاں ایک شخص بتا رہا ہے ہاں جی بڑے اچھی آپ تقریر کرتے ہیں، بڑے اچھے آپ کا انداز بڑا اچھا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اور جائیے خدا حافظ. ہم تو اپنی زندگی گزاریں گے، آپ کیا ہمیں نصیحت کرتے؟ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، زبان سے کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر دلچسپی نہیں لیتے. میرے آپ کے دیکھیں درس پڑے ہوئے یوٹیوب پہ، تو آپ کو کوئی کمنٹ نہیں ملے گا، ورنہ تو بیکار سے بیکار پوسٹ لگا دیں، ہزاروں کی تعداد میں اس پہ کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ رابطہ رہتا ہے، تو اردو پوائنٹ ہمارا ایک یوٹیوبر ہے یا ایک چینل ہے اردو پوائنٹ کا، اس نے الیکٹریکل رکشہ جو چین سے درآمد کیا ہے کسی نے، وہاں کیا، وہ وزٹ کیا، اس کی خوبیاں خرابیاں جو بھی تھیں بتائی. تو ابھی آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2500 کمنٹس آ گئے اس پہ، 2500 کمنٹس. اپنے اپنے کمنٹس تھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جب قرآن بیان ہو رہا ہے، اب رکشے میں تو لوگوں نے اپنا، کسی نے اچھے کمنٹ دیے، کسی نے نہیں دیے، اس سے میرے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن لوگوں کی دلچسپی دیکھیں، 2500 کمنٹس، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں نے اسے دیکھا، اس پہ کمنٹ کیے، لمبے چوڑے کمنٹ، یہ نہیں واہ واہ سبحان اللہ نہیں کیا، مخالفت میں لمبا چوڑا قصیدہ لکھ دیا حق میں، یا لمبی چوڑی برائی لکھ دی. کوئی قیمت پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. 2500 ہمارا درس قرآن اول تو اچھا، وہ اس کی ہزاروں میں ویورشپ آ گئی اس کی، ہر ایک دیکھ یار یہ کیا چیز، یار یہ کیا چیز. قرآن میں ہماری دلچسپی نہیں ہے. میرے یوٹیوب پہ درس پڑھے ہوئے، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، اس کے سننے والا کوئی نہیں ہے. 5 سال میں بعض اوقات ڈبل فگر ہوتے ہیں، 22 لوگوں نے دیکھا، بعض اوقات 5 لوگوں نے دیکھا، 2 سال میں 5 لوگوں نے اس کو دیکھا. اور وہ دیکھنا بھی کیسا ہوتا ہے، صرف وہ تھوڑا سا کھولتے ہیں اور جب وہ قرآن سنتے ہیں بس وہ دلچسپی نہیں ہے، اور کمنٹ بھی نہیں آتا. یہ ویسے ایک میں بات کروں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، دیکھیں 2 باتیں، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الدار الآخرۃ ہی دار القرار. ہمارا گھر دنیا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. تو دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا آئی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہاں آتے بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں ہیں، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. چند دن کی رہائش ہے، اور یہ ساری امتحان ہے، اور یہ ایک بہت عظیم الشان نعمت اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے. ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا. تو یہ دراصل دیکھیں ان الدار الآخرۃ ہی دار القرار. دیکھیں ہماری حقیقت تو باطن ہے، روح ہے، اور روح آئی ہے اللہ کے پاس سے اور واپس اللہ کے پاس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کہتے ہیں نا. اگرچہ آپ اس کا معنی محدود بالکل کر لیتے ہیں، لیکن اس سے مجھے غرض نہیں ہے. لیکن ہم اللہ کے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت کی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے.
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اپنے مقام کو تو پہچانے نا. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی، گر نبود ذات حق اندر وجود، تمہارے وجود کے اندر وہ ذات حق نہ ہوتی، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود، یہ کائنات اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں. بہرحال انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار. اے میری قوم، یہ دنیا تو عارضی ہے، چند روزہ. دیکھیں متاع کہ میں تھوڑی سی آپ کو بات کروں. متاع مطلب ڈسپوزیبل چیز کو کہتے ہیں جو کہ بعد میں استعمال نہ ہو. آپ کرتے ہیں نا، ڈسپوزیبل پلیٹیں ہوتی ہیں، آپ نے کھانا لیا اور کھانا آپ کو وہ آپ نے کھایا اور پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، تو یہ ڈسپوزیبل ہے. اب اس کے بعد پھر آپ نہیں آ سکتے، دوبارہ واپس آنا نہیں ہے. یہ زندگی بس یہی زندگی ہے، جتنا بھی آپ نے رہ لیا اس میں وہ یہ اور دوسری یہ کہ یہ قیمتی ہے، یہ بیکار نہیں ہے. ہم نے تو اس کو یعنی کھیل تماشے میں گزار رہے ہیں. اچھا گھر ہونا چاہیے، بہت پیسے ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے. آپ کے تو یہی مقصود ہیں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہی بس آپ کی وہ ہے. آپ دیکھ لیں بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے ہمیں. ایک تو دنیا کا دھوکہ ہے، پھر اپنے اوپر ہم دھوکہ کھا گئے کہ یہ میں یہی ہوں، میں یہی ہوں. اکثر آپ دیکھیں کہ یہ سوال ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ بھئی مردوں کے لیے تو حوریں ہیں اور ہم کہاں جائیں گے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے، یہ سوال کرنے کا نہیں ہے. وہاں کی نعمتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. یہ تو مثالیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ غلمان ہیں، یہ حوریں ہیں، ریشم، باریک ریشم، موٹا ریشم، تخت شاہانہ اور یہ اور وہ. تصور نہیں کر سکتے ہم جو ہمیں ملنا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، وہاں وہ کچھ اور دنیا ہے، وہ حقیقی دنیا ہے. اس وقت تو ہم ایک خواب و خیال میں رہ رہے ہیں، تو وہاں کے وہ تو حقیقت ہوگی. یہ دراصل ایک امتحان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے دھوکے میں آ گئے، اس کو اصل سمجھ لیا، تو پھر گئے کام سے، پھر آپ گئے کام سے. بہرحال یا قوم انما مطلب یہ جو زندگی ہے، حیات دنیا، یہ متاع، عارضی فائدہ. لیکن عارضی فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. چند روزہ فائدہ یعنی چند روزہ امتحان ہے. امتحان تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا میری امت کی زیادہ تر عمریں جو ہیں 60-70 کے درمیان ہیں. میرے بہت سے کولیگ جو ہیں وہ چلے گئے، جو مجھ سے چھوٹے تھے وہ بھی چلے گئے. میری اب 66 میں عمر ہے. اللہ کی مرضی ہے جب تک زندگی دیتا ہے. تو بس یہی عمریں ہیں. چلے جتنے بھی ہو جائے عمر، لیکن جانا ہے آپ نے رب کے پاس، رب کے سامنے حاضری کے لیے. لیکن ہم اس دن کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس دنیا کو، نمبر ایک بات نوٹ کر لیں، ہم اس دنیا کو امتحان نہیں سمجھتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں. آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ
وہ دیکھے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ کہف کا مضمون ہے. میں نے زندگی پیدا کی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، یہ اسی کی زینت ہے. جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ اسی کی زینت ہے، یہ تمہاری زینت نہیں ہے، یہ دنیا کی زینت ہے. یہ سونا، یہ چاندی اور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، یہ اسی کی زینت ہے. اس میں مقصد کیا ہے؟ آزمائش، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. لِنَبْلُوَكُمْ. تو بہرحال دیکھیں، ہم تو اس لحاظ سے ہماری یہ ذہنیت نہیں ہے. فرعون کی یہ ذہنیت تھی کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی آخرت نہیں. فرعون آخرت کو ماننے سے انکاری تھا، پیغمبر کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح نہ دی، پیغمبر کی جو حکم تھا جو اس کو قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کو منزل بنایا ہوا تھا اس نے، اور یہی دنیا کی بادشاہی کو اس نے حقیقت سمجھ لیا تھا. ہم میں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ صرف وہ طاقت وہ نہیں ہے آج ہمارے پاس، وہ اسباب نہیں ہے. نفس ما کم تر نیست از فرعون را، لیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس تو کسی فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے. ہر شخص اپنی جگہ فرعونیت دکھاتا ہے اپنی، یہ بات نوٹ کر لیں. روب جھاڑتا ہے جہاں بھی اس کا بس چلے، حکم دیتا ہے جہاں بھی اس کا بس چلے. باہر دفتر میں نوکری کرتا ہے اور گھر میں آ کے بیوی پہ روب جھاڑتا ہے. کیوں نہیں کیا یہ دیکھو گھر بکھرا ہوا ہے، صفائی کیوں نہیں کی، آج میرے لیے دال چاول تم نے کیوں نہیں پکائے. مختلف باتیں. گھر میں آ کے روب جھاڑنے لگتا ہے، باہر گیدڑ باس کے سامنے یس سر یس سر یس سر. تو ہر شخص اپنی فرعونیت اپنے اپنے مقام پہ دکھاتا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہاں پر آپ فرعون بن جاتے ہیں. یہ آپ کو یہ آپ کو پتہ ہوگا. بہرحال یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع دنیا جو ہے یہ قلیل ہے، عارضی ہے اور ایک فائدے کے لیے ہے، اور اس کے بعد تم نے جانا ہے دار القرار. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار. بہرحال بات چیت تو ہوگی، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار. بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔